السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ معزز سامعین و ناظرین، میں شمیم احمد آپ سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے تحت اپنی فہم کے مطابق اپنے گاؤں، خاص طور سے اپنے محلے کے تمام چھوٹے بڑے، بطور خاص نوجوان ینگ جو نسل ہے ان کے لیے میں ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر کے آپ پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ حضرات دل کی گہرائی سے سنیں گے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید فائدہ ہو ضرور۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ اس میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم تفریقہ بازیوں سے بچو، گروہ بندیوں سے بچو، اور ایک بھائی کی شکل بن کر کے زندگی گزارو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے ہر فعل، اللہ کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو، اور اس کے بعد پھر بھائیوں کی طرح رہو۔ الیکشن ہو چکا ہے، جیت ہار ہو چکی ہے، یہ الگ بات ہے کون کس کی طرف تھا، اس سب سے الگ ہٹ کر کے انسانیت کے ناطے اور مذہب سے بھی اوپر ہٹ کر کے انسانیت کا مطلب ہے۔ میں چونکہ 2 دن گاؤں میں رہا اور حالات کئی سارے کروٹوں کے ساتھ بدلتا رہا ادھر سے ادھر۔ جیت کی خوشی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لازمی چیز ہے، خوشی منانا بھی ضروری ہے، لیکن ہر چیز کا ایک اصول اور ایک طریقہ ہے۔ ایذائے مسلم حرام ہے۔ ایذائے مسلم کا مطلب یہ ہے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو اپنی خوشی ظاہر کر کے تکلیف پہنچاؤ تو پھر وہ حرام کام ہے، جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ جائز طریقے سے کرے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اور ان سب چیزوں سے چھوڑ کر کے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں اپنے تائے ابا کے خدمت میں اور ان کے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ ہیں، ذمہ دار حضرات، نام لینا سب کا مناسب نہیں ہے، لیکن ذمہ دار جو لوگ ہیں جن کو مان سمان دیا جاتا ہے اپنے خاندانوں، کنبوں اور اپنے لوگوں میں، ان سب سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اللہ کے لیے اپنی اس نوجوان نسل کو اللہ کے راستے پر لا کر کے کامیاب بنائیں، غیر طریقے کے راستے پر، غلط طریقے پر راستے پر لے جا کر کے برباد نہ کریں۔ اور وہ اس طریقے سے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی کیسا تعلق رکھ رہا ہے، ان سب سے چھوڑ کر یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیوں کا تدارک اور سدباب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے گاؤں میں، خاص طور سے میرے محلے میں جو جیت کا جشن یا ہار کی غمی ہے، ان سب کو درکنار کر کے ہم سب سے پہلے ایک محلہ واسی، گاؤں واسی، پڑوسی، بھائی، کنبے والے سب ایک ہیں۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جیتنے کے بعد کوئی ایسا ریئیکشن الحمدللہ جیتنے تک ہمارے گاؤں میں نہیں آیا جو آس پاس کے گاؤں میں دیکھا اور سنا گیا، خدا کا شکر ہے۔ لیکن جیتنے کے بعد کچھ گھٹنائیں ہوئی چھوٹی موٹیاں، اور وہ گھٹنائیں شاید جیت و ہار کے ہرگز نہیں تھی، یہ پہلی رنجشیں ہیں جو جیت و ہار کے نقشے میں بدل کر کے لڑائی کا روپ لے کر کے ہمارے سامنے ایک بہت گہری کھائی بنانے کی شکل بن رہی ہے۔ اس لیے میری تمام آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اور بطور خاص ان ائمہ کرام سے، میرے محلے میں جو مساجد میں خطبہ دینے والے حضرات ہیں، خطبے سے پہلے کچھ بات چیت تقریر کرنے والے حضرات ہیں، ہماری مسجد حنفیہ کے امام صاحب ہوں، قریش مسجد کے امام صاحب ہوں، بس اسٹینڈ والی مسجد کے امام صاحب ہوں، بڑی مسجد کے امام صاحب ہوں، یا آگے جو محلہ ہے اس کے امام صاحب، وہ تمام حضرات سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، خدا کے لیے قرآن کریم اور حدیث کی روح سے اپنے گاؤں، محلے، اپنے بھائیوں، پڑوسیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں
اور مجھے یہ امید ہے کہ اگر بے غرض ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ قوم سدھرے گی بھی، سنبھلے گی بھی، سنے گی بھی۔ لہا آپسی رنجشوں کا مسئلہ، آپ انہیں جائیں، ان کے درمیان میں جائیں، ان کے درمیان میں بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، قرآن حدیث کی باتیں کریں، خود غرضی کی باتیں نہ کریں، اپنے عہدوں کی باتیں نہ کریں، اپنے فائدے کی بات نہ کریں، اللہ اور رسول کا جو حکم ہے ایسے موقع پر اس کی باتیں کریں تو شاید زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں واللہ واللہ اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، بس مجھے تھوڑی سی تکلیف تھی، بس اس وقت میں نہیں کہہ پایا یا نہیں کہہ سکا، کچھ وجوہات ہیں، چونکہ لوگ اپنے جشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، آنا جانا اتنا نہیں رہا، تو میری یہ تمنا تھی کہ میں آپ سب سے بات کروں، لیکن ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے واسطے اپنے محلے کو امن کا گہوارہ بنا دیں، اور میری تائے ابا سے گزارش ہے، حاجی جی سے گزارش ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور آخر وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی بات مانی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے، اور مانیں گے انشاءاللہ۔ آپ گاؤں میں خاص طور سے محلے میں امن و امان بنانے کی کوشش کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اللہ آپ کی زبان میں طاقت پیدا فرمائے، لوگوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اخیر میں بطور خاص قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اللہ کے حکموں پر چلنا شروع کر دو، اور بھائی بھائی بن کر رہنے کی کوشش کرو، کسی کے اندر کچھ کمیاں ہیں ان کو اجاگر نہ کرو، ان کو پھیلاؤ نہیں، ایک دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ، ایک دوسرے کو برا نہ چاہو، کسی نے اگر برا بھی کر دیا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو آدمی معاف کر دے، صلح کر لے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، تو آپ اس کو امید رکھیں، ہمیں سب کو اللہ کے دربار میں جانا ہے اور اپنے گاؤں کا امن شانتی کا ایک گہوارہ بنائیں، ہم یہ پیغام دیں کہ ہمارا محلہ انشاءاللہ تبدیلی کی راہ پر ہے، آہستہ آہستہ ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور اس کی کوشش کریں کہ گاؤں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں، یہ کنبے پروری ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے حسد کی نہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے کوئی کسی کے ساتھ لگ رہا ہے، لیکن اس سے اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ اس کی جان کے ہم دشمن بن جائیں، اس کا نقصان پہ در پہ آ جائیں، نہ بننا کوئی ایک برائی نہیں ہے، لیکن نا اتفاقی ہو جاتی ہے اور ہوتی ہے، چونکہ اذہان الگ الگ ہیں، اس لیے آپ حضرات سے بہت ہی ادب سے بہت ہی گزارش کر رہا ہوں، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو، خاص طور سے جوان لڑکوں کو جو تاش پتے کھیل رہے ہیں، سٹا لگا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، وہ کسے باشد کوئی بھی ہو، میں کسی کی تفریق نہیں کر رہا، ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول کی طرف لائیں، اللہ کے حکم کی طرف لائیں، آپ خود بھی جائیں، انشاءاللہ وہ بچے بھی جائیں گے۔ یہ نوجوان نسل گانے بجانے واہی تباہی میں لگے ہوئے ہیں، کیا معلوم جب آپ اور ہم چلے جائیں گے ہمارے لیے قرآن پڑھنے والا، ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اگر اسی راہ پہ رہے۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے، کبھی موقع لگے گا انشاءاللہ میں مخاطب ہونے کی کوشش کروں گا، لیکن اب فی الحال یہ ہے کہ گاؤں کا ماحول تھوڑا سا خراب ہے، اس کو سدھارا جائے، نرم ہو جائے، نیچے ہو جائے، تاکہ آپس کی جو گاؤں کے سکون، امن و شانتی وہ باقی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔